ابھی ایک دم سے 18ویں ترمیم کا بہت ذکر چھڑ گیا ہے. ایک طرف خود آپ کی گورنمنٹ ہی یہ کہتی ہے کہ کرونا وائرس کا جو ٹائم ہے اس میں سب ایک پیج پہ رہیں, لیکن اسی سارے معاملے کے دوران ایک یہ نئی بحث نکل آنا سامنے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی کرونا وائرس سے توجہ ہٹانا چاہ رہی ہے. از دیٹ ریئلی سو؟ پہلی بات تو یہ کہ بحث حکومت نے تو نہیں چھیڑی, یہ تو میڈیا نے چھیڑی ہے. جہاں تک 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے, اس کے جو دو حصے ہیں میری نظر میں. ایک حصہ ہے جس میں ڈیولوشن ہوئی ہے, فیڈریشن سے اختیار صوبوں کو گئے ہیں. اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ متفق ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو ایکچولی اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ صوبوں سے بھی اختیارات اضلاع اور تحصیلوں میں جانے چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی صوبوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اور یہی ایک آئی وڈ سے کہ ڈائلما ہے اس وقت پاکستان کا, کہ ہم بہت بڑا پیسہ صوبوں کو جاتا ہے, لیکن صوبے ان پیسوں کو جو دو آفیسز ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چیف منسٹر کا آفس اور چیف سیکرٹری کا آفس ہے صوبوں میں, وہ بہت بڑی ہرڈل ہے ٹرو ڈیولوشن میں. دوسرا حصہ 18ویں ترمیم کا جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے, وہ ہے آپ کی کوارڈینیشن کا. فار ایگزامپل ہماری جو یونیورسٹیز کے سٹینڈرڈز ہیں وہ دن بدن نیچے جا رہے ہیں جب سے ہم نے صوبوں کو دی ہیں. اس طرح سے جو صحت ہے, ابھی تو 3 صوبوں میں ہماری گورنمنٹس ہیں تو وہ ہماری سنتے ہیں, لیکن اگر آپ کی مختلف گورنمنٹس ہوں گی تو بہت پرابلم ہو جائے گا. تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ 19ویں اور 20ویں ترمیم کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. ڈیولوشن کی بات کی, یہ تو خود کے پی کے میں بھی ابھی نہیں ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ صوبے اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ سندھ اعتراض کرتا ہے, یونون لیگ اعتراض کرتی ہے, کیا وجہ؟ کے پی میں تو ایکچولی 60% فنڈز دیتے ہیں, وہ ولیج کاؤنسلز کو دیتے ہیں, اور وہ انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے. بٹ سندھ میں اور پنجاب میں تو بالکل ہی نہیں ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو چیف منسٹر صاحبان ہیں وہ اپنے اختیارات شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چیف منسٹر کا آفس اس وقت کئی معنوں میں پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل ہے. اس میں ایک ذرا کلیریفیکیشن کر دیں کہ 18ویں ترمیم میں فردر ترامیم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو جو ڈیولوشن کا کہا گیا وہ اس کو یقینی بنائیں, آپ یہ نہیں کہتے کہ صوبوں سے اختیارات واپس لیے جائیں. بالکل, صوبوں سے اختیارات واپس تو لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 2-3 جو چیزیں, جو باقی جو چیزیں آتی ہیں ریسورس کی آتی ہے, وہ این ایف سی ایوارڈ کے اوپر ایک بات آئے گی. این ایف سی ایوارڈ از ڈفرینٹ فرام 18th امینڈمنٹ. این ایف سی ایوارڈ میں مثلا جو کئی مسائل ہیں, مثلا دیکھیں نا جو ڈیفینس کا خرچہ ہے, ڈیفینس تو پورے ملک کا ہے, تو صوبوں کو چاہیے کہ وہ ڈیفینس کے بجٹ میں اپنا حصہ ڈالیں. اسی طریقے سے جو میگا پروجیکٹس آپ بناتے ہیں جس سے چاروں صوبوں کا فائدہ ہے, ان میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں. اب آپ دیکھیں قرضوں کی رقم تو چاروں صوبوں میں گئی ہے, لیکن واپس صرف فیڈریشن کر رہی ہے. لہٰذا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے, جو آپ کے میگا پروجیکٹس کا بجٹ ہے, اور جو قرضے اتارنے کا بجٹ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی این ایف سی ایوارڈ میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے, اور جو صوبے ہیں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. تو فیوچر میں ہم این ایف سی ایوارڈ کے فارمولا میں بھی کچھ تبدیلی دیکھیں گے؟ یہ تو ابھی ڈسکشن اس کے اوپر تو ہوگی. گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی 18th امینڈمنٹ کے بارے میں, جس کے بعد جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ آرمی چیف 18th امینڈمنٹ کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کے لیول پہ کوارڈینیشن بہتر ہو. کیا ابھی جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بات کی, کیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ میں کیونکہ پرابلمس ہوتے ہیں, وفاق کے پاس اتنا پیسہ نہیں بچتا؟ از دس ون آف دا مین ریزنس کہ اس پہ فوج بھی اس معاملے پہ ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ نظر آتی ہے؟ یقینی طور کے اوپر فوج تو سٹیک ہولڈر ہے پاکستان میں, اگر ہم مانیں یا نہ مانیں. فوج تو پاکستان میں ایک, پوری دنیا میں ہی ہر جگہ سٹیک ہولڈر ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہے, ہر جگہ ہے, پاکستان میں بھی ہے. اور جو اس وقت جو سب سے بڑا خرچہ ہے پاکستان کا وہ تو ہے قرضے اتارنے. جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو, جو ہمیں قرضے اتارنے کے لیے جو سود جاتا ہے اور جو اصل زر جاتا ہے, سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ ہے. ڈیفنس بجٹ بھی حکومت کا ایک میجر خرچ ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات یقیناً یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ ڈسپوزیشن ہے آرمی کی, ان سے زیادہ ڈیموکریٹک ڈسپوزیشن پاکستان کی فوج میں کم رہی ہوگی. یہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں اور ہمارے جو چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف ہیں اور جو باقی آرمی کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, یہ لوگ
ٹرولی ایک ڈیموکریٹک کلچر کے لوگ ہیں اور دے بلیو آن کہ اگر پاکستان نے آگے جانا ہے تو جمہوریت کا مضبوط ہونا ضروری ہے. سو آئی وڈ شیورلی سے کہ دے آر دا اسٹیک ہولڈرس بٹ وہ ڈیموکریسی میں اسٹیک ہولڈر ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ڈرافٹ وغیرہ تیار کیے ہیں 18th امینڈمنٹ ہی کے حوالے سے. کچھ آپ سے رابطہ ہوا یا کچھ آپ کی حکومت نے اپوزیشن سے رابطہ کیا؟ ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں, ابھی نہیں. ابھی ایکچولی سارے لوگ بڑے فوکسڈ ہیں کووڈ کے اوپر. میری پرائم منسٹر صاحب سے میں نے پوچھا تھا جب یہ خبر آئی, ایک اخبار میں یہ خبر چلی تھی کہ ہم نیب لا کے اوپر بارگین کر رہے ہیں اور 18th امینڈمنٹ کے اوپر, تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا کیٹیگریکلی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے نیب لا کے اوپر ہی بارگین کرنی ہے تو پھر تو اس سے اچھا تھا کہ ہم گھر بیٹھ جاتے اور ہم پالیٹکس ہی نہ کرتے. پی ٹی آئی کہاں ترمیم چاہتی ہے نیب آرڈیننس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موجودہ جو نیب کا فرینکلی جو پروسیس ہے نا, اس سے پی ٹی آئی کے لوگ مطمئن نہیں ہیں. میں بھی مطمئن نہیں ہوں, ایکچولی پرائم منسٹر صاحب بھی مطمئن نہیں ہیں. روزانہ جو کیسز ہم نے شروع کیے تھے 2+2 کے کیسز تھے, وہی کنکلوڈ نہیں ہوئے. ہم ایک کیس روزانہ ہم دیکھتے ہیں ایک نیا کیس کھل جاتا ہے, اس نئے کیس میں پتہ چلتا ہے جی ان کے وارنٹ نکل گئے, ان کو بلا لیا, ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ پتہ نہیں چلتا. اور زیادہ تر کیسز جن میں اب تک کنوکشنز ہو جانی چاہیے تھیں 2 سال سے, ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کیسز آگے نہیں بڑھے, جس کے اوپر ایک پی ٹی آئی کا جو ہمیں ووٹ ملا تھا وہ ملا تھا کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, آپ پیسے واپس لائیں گے. اس لیے لوگ خوش نہیں ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے. سب سے بڑا پرابلم اگر اسپیسیفکلی آپ بتا سکے تو نیب آرڈیننس میں آپ کے خیال میں, آپ کی جماعت کے خیال میں یا خود وزیر اعظم کے خیال میں کہاں ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کو کا تو جو, اور ہمارا تو یہی خیال ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے نا ان کی, اس میں اور انویسٹیگیشن میں جہاں کمیاں ہیں ان کو بتانا چاہیے, یہاں پہ کمیاں ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اگر آپ نے ایک کیس کھولا ہے اس کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مسلسل تنقید کر رہی ہے نیب لا کے اوپر, اور ہم نے یہ قانون نہیں بنایا, اور چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک اس قانون کا یہ جو اس میں لگے ہوئے نیب میں, یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لگائے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ آئیے اس کو تبدیل کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب سے, رانا تنویر صاحب سے, دونوں سے میں نے یہ خود کہا کہ آپ اگر اس موقع کے اوپر اس میں امینڈمنٹس نہیں کریں گے تو پھر یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. ابھی آپ تنقید کر رہے ہیں, احتساب کا نظام آپ بتائیے کیسا ہونا چاہیے, اپنی تجاویز دیجیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کو اپنا ڈرافٹ بنا کر کے دیں گے اور آپ اس کو ڈسکس کر لیجئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کو ڈھونڈ رہی ہے اور ہم بھی اپوزیشن کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ڈرافٹ کدھر گیا. کیونکہ فرینکلی ہمارے ہاں ان لائک جو ٹرو ڈیموکریسیز ہیں ان میں پولیٹیکل پارٹیز کے کوئی سیلز نہیں ہیں, ان کی کوئی ریسرچ کے وہ ادارے نہیں ہیں, کوئی انہوں نے اپنی باڈیز نہیں بنائی ہوئی جن میں بیٹھ کے وہ اس طرح کی لیجسلیشن کے اوپر بات کر سکیں. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے تقریباً کوشش کی تھی پہلے 100 days کا ایک پروجیکٹ جو دیا تھا, اس سے پہلے ہم نے پورا ایک ہوم ورک بھی کیا تھا اس میں, لیکن اس میں بھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے بھی اسٹرکچرز اس طرح کے نہیں ہیں جو عمران خان جس طرح کے چاہتے تھے یا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این کی جانب سے اس طرح کی تجاویز بھی سامنے آئی ہیں, جیسے وہ نیب کے سیکشن 15 کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن آف آفس جو ہے فرام آفس جو ہے وہ جو ٹرائل کورٹ کی جانب سے کنوکشن ہے اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ جب وہ اپنا اپیل کے جو رائٹس ہیں وہ ایگزاسٹ کر لیں تو اس کے ساتھ ہو ڈسکوالیفیکیشن. اسی طرح برڈن آف پروف بھی نیب پہ ہو, پھر گرفتاری کے حوالے سے بھی وہ تبدیلیاں کرنے کا کہتے ہیں کہ کورٹ کے پاس یہ اختیارات ہو, اور ضمانت کے حوالے سے بھی. آپ ان تمام تبدیلیوں پہ اگری کرتے ہیں ان اپوزیشن پارٹیز سے؟ نہیں, اپوزیشن پارٹیز کی کئی تجاویز اچھی ہیں, اینڈ آئی تھنک وی کین ورک آن. ایکچولی جو سینٹ سے لا پاس ہوا ہے پیپلز پارٹی کا, اس میں کئی بہت اچھی امینڈمنٹس ہیں, اور اگر ہم پارٹیز بیٹھ جائیں گی تو ان میں سے کئی چیزیں ہیں جن پہ اتفاق ہو سکتا ہے, اینڈ وی شوڈ ایکچولی موو فارورڈ.